إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله عز وجل في محكم تنزيله بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عزیز بھائیوں ساتھیوں، بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں آپ بھائیوں کے ساتھ مجھ عاجز کی یہ دوسری ملاقات ہے۔ میں آپ لوگوں سے بہت پہلے کا متعارف ہوں، پر آپ نے بھلایا نہیں، ہمارا آنا نہ ہو سکا۔ ملکہ ہانس بستی تو ایسی ہی ہے جیسی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھی، پر جماعت اہل حدیث کی طرف سے یہ نام بہت قدیم ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، بہاولپور میں اپنے والد کے پاس رہتا تھا، پڑھتا تھا، تو یہاں جلسے ہوا کرتے تھے، اشتہارات آتے تھے۔ یہاں کے کچھ لوگ، میرے والد صاحب حافظ عبداللہ، پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری، ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے۔ تو یہاں ملکہ ہانس کی جماعت اہل حدیث کے جلسے کے بڑے بڑے اشتہار میں اپنی مسجد میں، مدرسہ میں، گھر میں دیکھا کرتا تھا۔ تو اس سے ذہن میں ایک خلفیہ تھا، اچھا یہ بالکل نہیں تھا کہ ملکہ ہانس ایسی بستی ہوگی، ٹوٹی پھوٹی گلیاں ہوں گی، کوڑے کے ڈھیر بے شمار، آبادی تھوڑی سی، کوڑا بہت۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اہل حدیثوں کا بہت بڑا مرکز ہوگا۔ تو چھوٹے تھے، والد صاحب کے پاس پڑھتے تھے، پروفیسر حافظ سعید صاحب بھی وہیں پہ پڑھتے تھے۔ جماعت الدعوہ کے بڑے بڑے لوگ الحمدللہ وہیں تعلیم حاصل کرتے۔ ہم نے کتاب الصرف، کتاب النحو، صرف میر، صرف بہائی، نحو میر سب وہیں پڑھی۔ تو جماعتی خبروں میں ملکہ ہانس بھی آتا تھا، تو بڑی خوشی ہوتی۔ مجھے پچھلے سال غالباً موقع ملا، پہلی دفعہ زندگی میں۔ تب کا جلسہ اتنا منظم نہیں تھا۔ آج ماشاءاللہ حافظ عبدالرؤوف ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، امیر محترم نے ان کو دعوت و اصلاح کا امیر بنایا، پورے ملک میں انہوں نے دعوت کا جھکڑ چلایا۔ تو میں 70 سالہ بوڑھا، 21، 22، 23، 24، 25، 5 دنوں میں روزانہ جلسے، گھر سے باہر، دعوت و اصلاح کے اندر۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جلسے سے میرے ان 5 روزہ سکیجول کا ابتدا ہوئی ہے۔ اللہم زد فزد وبارک وسلم۔ اچھا میرے بھائیوں، ہوتا اکثر ایسے ہی ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں
چھوٹے چھوٹے نتیجے دیتی ہیں. نام بہت بڑے ہوتے ہیں. الحمدللہ علماء بھی ہوتے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں کے نام، اب گکھڑ ایک چھوٹی بستی ہے، علامہ یوسف گکھڑ بھی بہت بڑا نام تھا. کاموں کی چھوٹی سی بستی ہے، عبد الغنی شاہ کاموں کے والے بہت بڑا نام تھا. اسی طرح کچھ قصور کے علماء تھے. ہمارے ابا جی کو شوق تھا، باولپور ریاست تھی، اس میں سلفیت نہیں تھی، زیادہ تر دیوبندیت تھی، اور جو دیوبندیت سے بچا کچا ہو وہ بریلویت تھی. تو الحمدللہ کام شروع کیا نشر و اشاعت سنت کا. جماعت بنائی، مسجد بنائی. میں تو سچی بات ہے تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریروں کا سارا بوجھ امیر محترم نے عبد الرؤوف کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. ایک دفعہ بندے کو ہلا دیتے ہیں. مجھے واللہ یاد ہے کہ بہاولپور میں اہل حدیث جماعت کی جب آغاز ہوا تو پہلے جمعہ میں ہم 5 لوگ تھے، صرف 5 لوگ. ان میں ایک حافظ محمد سعید بھی تھے، اور ایک چھوٹا بچہ عبد الرحمن مکی بھی تھا، اور خطیب سمیت 5 لوگ تھے ہم. پھر اللہ نے توفیق دی، بحمداللہ کام شروع ہوا دعوت دین کا، اصلاح عقیدہ کا. یہ جو عقیدہ ہے نا بہت بڑا لفظ ہے، عظیم، پر آج نہیں بولا جاتا. آج یہ فرق بھی میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا، اللہ کرے میرے بھائی سمجھ لیں اس کو اور یاد رکھیں. لفظ ہے عقیدہ، عقدہ یعقدو، اس کے آگے آتی ہے گول تے 2 نقطے والی. عقیدہ، عقیدہ کے معنی تیرا بیس، تیری بنیاد. اللہ کا دین اسلام، تو اس کو جانتا ہے، اس کو خالص کر کے پکڑتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا جانتا ہے، خالق و مخلوق کا فرق جانتا ہے، محمد الرسول اللہ کا سرکاری منصب آفیشل ڈیوٹی جانتا ہے کہ ڈیوٹی میں 2 نمبری کرتا ہے. کائنات کا کون مالک ہے، کون چلاتا ہے، اس دنیا کو کس نے پیدا کیا، انبیاء کو کس نے بھیجا، کتابیں کس نے اتاری، تورات، انجیل، زبور، صحف، اور آخر میں قرآن مجید کس نے نازل کیا، دین کس کا ہے، یہ عقیدہ ہے. اور انبیاء اللہ کے عباد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے افعال میں شریک نہیں ہیں. اللہ کے فیصلوں میں، اس کی مرضیوں میں، کائنات کو چلانے کی تدبیر میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے. هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عقیدہ ہے، گول تے والا عقیدہ. آج ہم نے کیا کیا، ہمارے یاروں نے گول تے کاٹ کے لمبی تے ڈال لی، عقیدت. تو ربیع الاول کو ریڑوں پہ جلوس نکال کے باہر بڑی بڑی داڑھیوں والے
کیوں ناچ رہے ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب آپ تو ٹھہرے گستاخ، یہ عقیدت کے مارے ہوئے ہیں، عقیدہ چھوڑ دیا، عقیدت رکھ لی۔ یہ خانہ ساز لفظ ہے، یہ کتاب و سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کا لفظ نہیں ہے۔ وہاں کے الفاظ اور ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ عقیدہ ہے۔ تجھے اللہ سے پیار ہے، تجھے رسول اللہ سے پیار ہے۔ اچھا، اللہ سے پیار کا لفظ تو حرام ہے جو کبھی بول جائے مسلمان۔ واللہ آپ دیکھ لیں، سارے میرے بھائی میلادیے، مولودیے، سارے میرے بھائی جلوسیے، سارے میرے بھائی ربیع الاولوں والے، کبھی کسی کی زبان سے اللہ کی محبت کا لفظ سنا؟ والذین آمنوا، کوئی پڑھے گا آیت؟ عبد الرؤف صاحب کو شوق ہے، وہ بلایا کرتے ہیں، مجھے بھی ہمت ہوئی کہ پوچھ لوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سے محبت اصل، اس کا ثبوت محمد الرسول اللہ کی اتباع و اطاعت اصل۔ یہ ہے جی ٹی روڈ دین کی، جو ملکہ ہانس کی مسجد سے چل کے حشر کے میدان سے حوض کوثر کے پانی کے پیالے سے جنت الفردوس تک جانے والی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہے گرینڈ ٹرنک روڈ۔ اللہ سے محبت، نبی کریم کی سنت۔ نبی کی محبت کی دلیل اتباع سنت، اللہ کی محبت کی دلیل اتباع محمد مصطفیٰ۔ اب سچی بات ہے، لوگ یہ بات سننے کو تیار نہیں۔ دیکھو جی مولوی صاحب، آپ اختلافی بات نہ کریں، وہ بات کریں جو لگی لپٹی ہو، حق اور باطل کی بات نہ کریں، جھوٹ اور سچ کی بات نہ کرے، عقیدت اور عقیدہ کی بات نہ کرے۔ بناوٹی ڈالڈا 2 نمبر دین اور اصلی خالص کتاب و سنت والا دین، مولوی صاحب یہ بات نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے بھائیوں، جلسہ ہے سیرت کا، سیرت سرور عالم کا، سیرت محمد مصطفیٰ نبی خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم کی سیرت طیبہ کا۔ بہت بڑا موضوع، اتنا بڑا موضوع 1444-45 سال میں صحابہ کرام سے لے کر ہمارے عصری علماء تک سیرت پر کام ہو رہا ہے، پر اللہ کی قسم ابھی تک کام باقی ہے۔ میرے پاک نبی کی سیرت سمندروں سے زیادہ وسیع، وقیع۔ کسی نے چھوٹی اماں جان سے پوچھا، عائشہ صدیقہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی، آپ کی عادات، عبادات، آپ کا خلق اخلاق، اماں جی نے کیا جواب دیا؟ کانا خلقہ القرآن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ یہ 30 پارے پکڑ، وما انزل الیک، سیرت ہے تیرے پاک نبی کی۔
دیکھو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، مسلمان ہونے کے بڑے معانی ہیں۔ ایک بہت بڑا معنی یہ ہے کہ ہم وہ امت ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا آخری وائسرا ہے۔ اللہ بولتا، کلام کرتا، نبی کے منہ سے وہ کلام ظاہر ہوتا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوی۔ اچھا، آپ دیانتداری سے سوچو، یہ جو بات میں آخر میں کہہ رہا ہوں، کیا کوئی یہودی، اسرائیل کے لوگ، کیا عیسائی کیتھولک چرچ کے لوگ، ویٹیکن کے پادری، امریکہ کے چوڑے، انگلستان فرانس کے کیتھولک پروٹسٹنٹ، کوئی فرقہ، کوئی مذہب دنیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام ہے؟ الا المسلمین۔ کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی قسم یہ۔ ہم محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے انبیاء و رسول کے امام ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، الف لام میم سے والناس تک۔ ہمیں صحابی بتلاتا ہے، صحابی الذین صحب النبیہ۔ صحابی کون ہے؟ یہ جو ابھی آیت پڑھی عبد الرؤوف صاحب نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ اصحاب ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، تابعی کہتا ہے صحابی سے، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کا رسول فرماتا ہے جبریل امین سے، جبریل امین کہتا ہے رب العالمین سے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کوئی تحریف نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، خالص کلام اللہ کا، خالص کتاب اللہ کی۔ تورات پر سردار قرآن، انجیل کا ناسخ قرآن، زبور کا ناسخ قرآن، قیامت تک کے لیے لاگو قرآن۔ سب سے بڑا کریڈٹ، گلیمر، ٹرافی، ایوارڈ، عزت اس امت کو یہ ہے اللہ کی قسم کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں، ہم سید الانبیاء کی امت ہیں۔ اور ہمارے دل کے اندر ہمارے نبی کی محبت ہمارے بیٹوں سے، ہمارے باپوں سے زیادہ ہونا شرط ہے، شرط ہے ایمان کی قبولیت کی، کہ میرے دل میں، میرے بھائیوں کے دل میں میرے پاک نبی کی محبت اپنی اولادوں سے، اپنے باپوں سے، اپنی نسلوں سے، اپنی جانوں سے، ہر چیز سے زیادہ ہمارے اندر محبت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پر محبت مستلزم اطاعت کی، شرارت کی نہیں۔ یہاں بھی ملک میں تماشا لگا ہے، مجھے واللہ پچھلے دنوں کسی نے یہ فاسق فاجر موبائل پر کوئی اسٹوڈیو دکھایا، اس میں کوئی بنی سنوری فاحشہ عورت، اس کے ساتھ 5-6 عورتیں، وہ بنی سنوری جیسے خامدوں کے پاس بھی نہ جائیں، اس سے بھی زیادہ میک اپ کے ساتھ، پارلر کے ساتھ، اور نعت چل رہی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے مگر دور پھٹے منہ۔
ظاہرات فاحشات اسٹوڈیو کے اندر. لوگ سر دھن رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کہ جی عقیدت ہے نا, عقیدت ہے. اچھا بھائی وہ بے پرد ہے, وہ بے حیا ہے, وہ نبی کی بے حرمتی کر رہی ہے, نبی کی بغاوت نافرمانی کر رہی ہے. کسی شاعر نے لکھ دیا ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے ان آبرو باختہ عورتیں اور ویسے ناچ گانے ڈھول ڈمکے باجے گاجے والے لوگ, ان کو دربار نبی سے بلاوے آتے ہیں. اچھا ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے, بات ہی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بلاوے آنے بلاوے جانے, قرآن نکل آیا, حج کے لیے نام پڑ گیا تو کیا کہتے سرکار نے کرم فرمایا ہے, مجھے بلاوا آیا ہے. وہ اللہ کے بندے, یہ عمرے کا بیڑا غرق کرنا ہے. یہ سرکاروں کے مزاج چھوڑ دو. تمہیں عادت پڑ گئی ہے بری گندی. یہاں لوکل سرکاریں بناتے تھے, تم مدینے کا بھی وہی نظام رکھتے ہو. یہ بلاوے سرکار سے نہیں آیا کرتے. یہ کام اللہ نے نبیوں پر نہیں چھوڑا, یہ اللہ کا کام ہے. جو اللہ کا ہے اس کے پاس رہنے دو. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں نا, اللہ کی قسم یہ آپ کے عقیدے اور عقیدت کو واضح کرتی ہیں. آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جو شرک کے قریب بدعت کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مدینے سے بلاوے آتے ہیں, سرکار کو تیرے سلام پہنچتے ہیں, یہ بلٹیاں آتی جاتی ہیں. اس کا معنی کہ تو حیات دائمی کا قائل ہے, اس کا معنی کہ تو الحی القیوم کا منکر ہے. دائمی حیات, دائمی ورکنگ, بلاوے دینا بھیجنا, سلام قبول کرنا رد کرنا, روضہ اقدس پر کھڑے کو سننا, دور سے پہنچایا جانا, یہ سارے عقیدے اللہ کی قسم یہ وہی عقیدت اور عقیدے کا فرق ہے جو تیری گھامڑ کھوپڑی میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اصلاح دنیا کے لیے, اصلاح عالم کے لیے محمد الرسول اللہ مبعوث فرمائے. جب بعثت ہوئی دنیا میں خالص اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. کعبۃ اللہ میں بت تھے, ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام تک کے بت کعبہ میں تھے. جاہل مشرک عرب کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. تیروں سے کاہنوں کے پاس جا کے قسمت کا حال پوچھتے تھے. غیب کی خبریں مانگتے تھے. او پاک پتنیوں, تم تو ویسے اللہ کی طرف سے مبتلا عذاب ہو اسی سلسلہ میں. خالص دین دنیا میں موجود نہیں تھا. جزیرۃ العرب میں بت پرستی تھی, کاہن پرستی تھی, لات و منات و عزا کے بت تھے, کعبۃ اللہ کے اندر تھے, یغوث و یعوق و نصر کے بت تھے, یمن میں شرک تھا. مکہ
مکرمہ، مدینہ منورہ، خیبر، مشرکوں کی بستیاں، اور اس کے پیچھے جزیرۃ العرب کے باہر کا جو سرکل تھا، رنگ، بہت بڑا رنگ، اس میں مشرقی محاذ پر ایران تھا اور مغربی میں شام تھا، اور شام کے ساتھ قیصر کے ملک تھے اور ایران میں کسریٰ کے ملک تھے، اور یہ دونوں اس وقت کی دو پلید کافر سپر پاور تھیں۔ جزیرۃ العرب کا حصہ یمن ایران کا غلام تھا، اور جزیرۃ العرب کا حصہ خیبر شام کے عیسائیوں کا غلام تھا، اور بیچ میں یہ عرب تھے کلاک پنڈولم کی طرح، کسریٰ سے ذرا ڈرتے تھے، قیصر کی طرف جھکتے تھے۔ کسریٰ کے 3 خدا تھے، کسریٰ کے 2 خدا تھے، آرومن اور یزدان، اور قیصر کے 3 خدا تھے، اللہ جو ان کا تصور تھا مشرکانہ، اور اماں جی مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ عقیدے تھے۔ یہ جو میں نے بحث چھیڑی نا تاکہ میرے بھائی کچھ پڑھ جائیں، میرا تو دوسرا جلسہ ہے، اللہ جانے 70 کے اوپر ہوں، زندگی میں تیسرا ملتا ہے کہ نہیں۔ پھر آپ نازک مزاج، یہ تو ہمارا اقبال سلفی، اللہ اس کا بھلا کرے، پھر حافظ عبد الرؤوف ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ورنہ آپ کے مزاج سے تو 40 سال سے واقف ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم یہ برف کے بلاک کی طرح سے ہوتی ہیں۔ برف خانے سے برف کا بلاک نکلتا ہے نا، اگر وہ بلاک ٹاٹ کی بوریوں کے اندر سنبھال لے تو ہفتہ ہفتہ بلاک چل جاتا، ٹھنڈا پانی کر کے بستیوں کو پلا سکتا، اور اگر اس بلاک کو ننگا سورج کے سامنے چھوڑ دے تو چند گھنٹوں میں شام تک وہ 2.5 من کا بلاک پگھل کے پانی میں ضم۔ دادے اگلی صف میں پرانے تھے، کوئی روپڑیوں، غزنویوں، مولویوں سے، کوئی لکھویوں سے متاثر تھے، پھر باپ آئے، دین کا تمسک گھٹ گیا، پھر آپ آئے، بات ختم ہو گئی۔ تین نسلوں سے آگے تو میں نے چلتے دیکھے ہی نہیں مولوی مدرسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کی، جماعت بنائی، ساتھی تیار کیے، عقیدے پر رگڑ مانچ کی، سوڈا کاسٹک ڈال کے جیسے سیانی مائیاں تسلے میں صابن بناتی، وہ میل پرانی سے پرانی کاٹ دیتا، ایسے میرے پاک نبی نے عقیدے پر تربیت کی، بتوں کے خلاف نفرت سینوں میں بھری، اللہ کی محبت ڈالی، وحدہ لا شریک کی عبادت، نبی کی اطاعت، اتباع سنت، جماعت کی حیات زندگی، معاشرہ کھڑا کیا، ماحول کھڑا کیا۔ لوکل شرک، بتوں سے ڈرنا، یہ بھی خوف نکالا، اور سیاسی شرک، ایران کھا جائے گا، کسریٰ ہمیں کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا،
قیصر ہمارا نام و نشان مٹا دے گا. اللہ کی قسم میرے سونے نبی نے مذہبی شرک اور سیاسی شرک دونوں کا قلع قمع کیا اپنی جماعت کی تربیت سے. سبق سنیے. مکہ مکرمہ کے وبال دو تھے. پاکستان کے وبال بھی دو سے زیادہ بھی ہے. مکہ کا عذاب مصیبت وبال نمبر 1 بابے قطبے من گھڑت اولیاء کاما والی سرکار فلانی سرکار سہیلی سرکار سرکاروں کے عذاب. زمین پر لوکل بہشت اس بہشت کے جنجال مذہبی شرک اور مکہ سے باہر جزیرۃ العرب سے باہر نانا مشرق میں ایران ہے. ایران نے جنوب میں یمن پر قبضہ کر رکھا ہے. جب ایران ناراض ہوتا ہے تو خود فوج نہیں بھیجتا, وہ اس قابل بھی حربوں کو نہیں سمجھتا, وہ یمن کے گورنر سے کہتا جا مکہ مدینہ پر چڑھائی کر. سیاسی شرک میں ایران کی پوجا, سیاسی شرک میں قیصر شام کی پوجا. ہمارے تجارت کے راستے شام سے جاتے ہیں, IMF وہاں ہے, منڈیاں ان کے کنٹرول میں ہیں, سونے کے نرخ وہ متعین کرتے ہیں. آج کیا ہے؟ ڈالر روپے کا مالک ہے, ریال کا مالک ہے, دینار کا مالک ہے, دبئیوں کے درہم کا مالک ہے, سعودیوں کے ریال کا مالک ڈالر. اقتصادی شرک, منڈیوں کا شرک, تجارتوں کا شرک, پلید بینکوں کا شرک. اللہ کی قسم کبھی بیٹھ کے ان باتوں پہ جو عرض کر رہا ہوں سوچنا, تب کے حالات اور اب کے حالات, تب کی سیاسی غلامیاں, سیاسی شرک اور اب کی سیاسی غلامیاں, تب کی مذہبی شرکیہ روایات اور اب کے مذہبی حالات, آپ کو پوری مماثلت نظر آئے گی. آج ہم روزی کماتے ہیں ملکہ ہاتھ سے, ریٹ کون لگاتا ہے؟ ڈالر, ورلڈ بینک, IMF. تیرے روپے کی قیمت کیا ہوگی بھائی؟ چیز اتنی مہنگی کیوں ہو گئی؟ بھائی کہتا ہے لو جی مولوی صاحب آپ ٹھہرے مولوی کے مولوی, آپ کو پتہ نہیں ڈالر کتنا چڑھ گیا. تو چلو پاکستان تو ملک غریب تھا, میں کہتا ہوں محمد بن سلمان دبئی اور قطر کے عمراء, تمہارے جو سمندر ہیں دولتوں کے ظالموں, تم بھی ڈالر کے غلام. کیوں کرنسی علیحدہ نہیں کرتے ہو؟ کیوں اپنی ضروریات کو خود پورا نہیں کرتے ہو؟ ایک بڑی سادہ بات ہے نا, ضروریات. حافظ عبد الرؤف اس پہ بہت بول گئے. ضروریات
پوری نہیں ہوتی. عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ ضروریات پورا کرنے کے لیے بیوی کا مطالبہ، بہو کا مطالبہ، بے وقوف گدھے بیٹے کا مطالبہ، اس سے قرض مانگتا ہے، اس سے قرض مانگتا ہے. نہیں، اللہ کی قسم یہ تو جاہل ہے. عزت مند غیرت مند کہتا ہے ضرورت گھٹاؤ. کس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت؟ ملکہ ہانس کے ماسٹرو، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. نظریہ ضرورت کیا ہے؟ ڈو یو نیڈ اٹ؟ یو مسٹ ہیو اٹ. کیا تمہیں اس کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو لے لو، حاصل کرو. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو فیشن میں، دکھاوے میں اپنی گاڑی اس سے بڑی کرنی، اپنا بنگلہ اس سے بڑی کرنا، اپنی چارپائیاں منجیاں نکال کے بڑے بڑے بیڈ لانے، اپنے گھروں میں اے سی الماریاں لگانے، اپنے ڈنر سیٹ، اپنے ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال، اپنا فرنیچر. کس بدبخت نے تم سے کہا ہے کہ عزت نفس کی قیمت پہ یہ گھٹیا کچرا اکٹھا کرو؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے والد کو دیکھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، طلبہ کے ونگ میں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو کبھی کپ اور پرچ میں اپنے گھر میں چائے پیتے نہیں دیکھا. اللہ کی قسم، بڑی چینی کا جو کچا پیالہ ہوتا ہے اسی میں چائے، اسی میں دودھ، اسی میں دعوت. کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ایک میں دوسرا، دوسرے میں تیسرا، اتنے پیالے پلیٹ میں رکھے ہوئے لا دیے. ایک چینک ہے، ایک کیتلی ہے، پیالے میں ڈال رہے ہیں، پروفیسروں کو پلا رہے ہیں، طالب علموں کو پلا رہے ہیں. نہیں ہے تو ضرورت تھوڑی رکھو، اپنے آپ کو نہ بیچو، عزت نفس کے سودے نہ کرو. مجھے واللہ یاد ہے، یوں ہی ذکر آ گیا، کر رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا میں جلسہ ولسہ نہیں کر رہا. آپ بھائیوں سے ایک ملاقات میں آیا. جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں تو میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا، ٹائر سول، ٹائر کی چپل پہنتے، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد. کوئی دو چار میرے جیسے کم عقل لوگوں نے مجھے کہا یار اپنے باپ کو اچھا جوتا لا دو. میں نے ابا جی سے بات کی، کہنے لگے کیوں، تینوں کی تکلیف ہوں دی ہے؟ میں نے گھر سے نکلنا، مسجد جانا، کئی دفعہ جوتا اچھا تھا لے کے گیا، جوتا واپسی میں نہیں ملا. اب میں نمازیوں سے کہوں میرا جوتا لبو؟ کالج میں جانا ہوتا ہے تو کوئی چمڑے کا جوتا پہن جاتا ہوں. میری زندگی اتنی ہے کہ میں کتاب خانے میں ہوں، گھر میں یا اللہ کے گھر میں، ٹائر سول میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا. اللہ کی قسم میں نے دوسری دفعہ بات کرنے چاہی، والد نے ڈانٹ کے کہا تو دنیا دار ہے. میری ضرورت ہی نہیں ہے. کسی نے حضرت عمر ابن الخطاب کوئی آفر کی، کہتے لا احتاجہ، مجھے ضرورت نہیں ہے. مانگنے سے کبھی اللہ کی قسم پورا نہیں پڑتا. ضرورتوں کو کنٹرول کرو، خود ہی کو مقدم کرو، عزت نفس کو مقدم کرو، تکلف سے بچو، محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اختیار کرو. یتیمی کی حالت میں پلے بڑے ہمارے پاک نبی، یتیمی کی حالت، پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے، انتہائی بچپن میں والدہ چھوڑ کے چلی گئیں.
دادے نے پرورش کی. بڑے ہو گئے, دادا انتقال کر گیا تو بکریاں چرائیں لوگوں کی. وہ الرحیق المختوم سیرت پر سعودیہ سے ایوارڈڈ بک مبارک پوری نے لکھا کہ 11.5 ریال کی تب معیشت تھی سید الانبیاء کی. اس کے اندر سے بیت اللہ کے مسافروں کو کھانا کھلاتے, غریبوں کو پالتے, معدوم کو دیتے. اللہ نے ذمہ داری ڈال دی. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اٹھ, تجھے ہم نے چادر اوڑھ کے گھر میں لیٹنے کے لیے کھڑا نہیں کیا. قم, اٹھ کھڑا ہو. فانذر, ساری دنیا کو دعوت دے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے اللہ کو بڑا کر. امریکہ روس بڑا نہیں, پوٹن بائیڈن بڑا نہیں, آئی ایم ایف پلیت بڑا نہیں, اسٹیٹ بینک ملعون بڑا نہیں. قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. نبی پاک نے کام شروع کیا, جماعت بنائی, تربیت فرمائی, ہیرے موتی اکٹھے کیے. سب سے پہلے اماں جی خدیجہ, بڑی اماں جان, مومنوں کی سب سے بڑی اماں جان, مالدار عورت, تاجر خاتون, صاحبۃ المال. نبی کریم کی دعوت کو فائنانس سپورٹ دی اماں جی نے. فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے محمد مصطفیٰ ہم نے تجھے پایا, تو نے اپنے آپ کو پایا کہ تیرے پاس بیلنس نہیں تھا. اغنا, اللہ نے بیلنس دیا. شکل کیا کر دی کہ اماں جی خدیجہ آپ کی زوجہ صالحہ بنی. اماں جی کا مال بلال پر, خبیب پر, صہیب پر, سمیہ پر, آل یاسر پر, مکہ کے ظاہر پر, راتوں کو آنے والے مسافر پر, مومنوں کی ماں کا پیسہ کھلا خرچ کیا. ہیرے سے ہیرا جڑتا گیا, جماعت کھڑی ہوتی گئی. اللہ کی قسم میرے بھائیوں یاد رکھو, جماعتوں کو توڑا جا رہا ہے آج پیسے بانٹ بانٹ کر. اچھا آپ کبھی سوچو, آپ سارے میرے بھائی, اللہ کرے آخر تک میرے بھائی, میرے بیٹے میری بات کو سن رہے ہوں. کیا اللہ پاک کے لیے مشکل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانوں کے منہ کھولتے؟ اللہ نے تو آفر کر دی, اے نبی چابیاں لے لے خزانوں کی. پر یاد رکھو, جو جماعتیں مال کی کثرت پر بنتی ہیں, اللہ کی قسم عمر کی قلت میں فنا ہو جاتی. اللہ کی توفیق سے ہم نے جماعت بنائی, پاکستان میں کام کیا, مرکز الدعوہ والارشاد کھڑا کیا. کوئی پیسے نہیں تھے,
اپنے گھر سے اپنی جیب سے امیر محترم یا ان کے کوئی خاص مخلص ساتھی جو چند ہزار روپے چند 100 روپے نکل آئے تو ان سے جماعت کھڑی کر کے کام کرنا شروع کیا، بس پر بیٹھ کے آیا۔ واللہ مجھے یاد ہے 94 کو جب میں پاکستان میں پہنچا سعودی عرب سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد، تیسرا دن تھا 14 سال کے بعد، پروفیسر حافظ محمد سعید نے ایک بیگ مجھے دیا، کہا اس میں تیرے 3 جوڑے ہیں، یہ ایک تیرا زمیل ہے، یہ کرایہ ہے، جاؤ لاری اڈے۔ میں لاری اڈے تک چلا گیا، وہ ساتھی نے بس میں پشاور جانے کی کوشش کی، سیٹ نہ ملی، یہاں سے چھت پر نکلے، کسی اگلی آبادی میں کنڈکٹر کو اس نے کہا سنا تھا، تو اس نے مجھے مولوی دیکھ کے چھت سے نیچے اتار لیا کہ مولوی کے چھت تو ڈگ نہ جائے۔ یہ میرا بھائی اقبال سلفی بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ سبحانی ہے، ایک ہمارا دوست، بادی سندھ کا رہنے والا، ابڑوں کے قریب کا۔ واللہ عوام ایکسپریس میں بنا سیٹ کے سفر کرتے تھے ہم کھڑے ہو کر۔ لاہور سے نکلے، 2 آدمی، ایک سیٹ مل گئی، وہ مجھے بٹھاتا، میں اس کو بٹھاتا، رحیم یار خان آ گیا۔ رحیم یار خان کے آگے جا کے ہم دونوں کو لکڑی کے پھٹے پہ بیٹھنے کی سیٹ نصیب ہوئی۔ اور پیسے آپ کو پتا ہے ہم تو مانگتے تھے، جتنا ہم نے مانگا اور جتنا اللہ پاک نے ہم کو دیا، شاید میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہوگا، اس ملک میں نہ کسی نے اتنا مانگا، نہ میرے رب نے کسی کو اتنا دیا۔ ہم اپنی جماعت کا بجٹ اربوں میں خرچ کرتے ہیں، اربوں میں۔ جنگ میں خطبہ دینے گیا، کوسٹر پہ بیٹھ کر، کوسٹر والا کوئی ذرا رویے کا سخت تھا، کسی جگہ اڈے پہ رکے، میں کسی ضرورت کو اترا، میں کھڑا رہ گیا، میں ذرا لیٹ ہو گیا، آیا تو کوسٹر جا چکی تھی، بڑا پریشان، وہ تھیلا بیگ بھی گیا، جوڑا کپڑا بھی گیا، سیٹ بھی گئی۔ پھر اللہ نے وہ دن دکھائے، ایک ہمارا دوست تھا تعلقات عامہ کا مسئول، تعلقات عامہ کا مسئول خالد بشیر، شہید ہو گیا۔ میرا شیڈول تھا، لاہور سے نکلے، ڈرائیور کہنے لگا اے ڈالا 1-2 پیچھے لگے ہوئے نے۔ میں نے کہا یار کوئی غلطی تو ہماری نہیں ہے، ڈالا پیچھے لگا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اللہ کا نام لے کے چلتا رہو۔ چلتے رہے، وہ میرا ڈرائیور تھا، 15-20 سال سے میرے ساتھ وہی ہے، وہ اپنی گاڑی کو کبھی سلو کرے کہ ڈالا آگے چلا جائے، ڈالا سلو ہو جائے۔ میں آپ کو اللہ کی نعمتیں گنوا رہا ہوں، دعوت کے سفر میں، جماعت سازی میں، مال کے نہ ہونے میں اور بہت زیادہ ہونے میں۔ اتنے میں ساہیوال آ گیا، ساہیوال اندر داخل ہوئے جی ٹی روڈ سے، تب ابھی یہ موٹر وے وغیرہ نہیں تھے، تو آگے 2 ڈالے کھڑے، انہوں نے روک لیا، میں نے ڈرائیور سے کہا لے ہون لگ گیا لوک، ہون پھنسے ہاں سی، روک لیا ہمیں۔
میں سمجھا کہ یہ کوئی شرارت کر رہی ہے، نونیوں کی حکومت ہوتی ہے، یہ جڑے نامراد بدبخت نونی ہے نا، وڈے مصیبت ہے پاکستان واسطے. کافی اس تو ود تے انصافی سب تو ود مصیبتاں. اتنے میں وہ ڈالوں نے گاڑیاں ہمارے رخ پر آگے کر لی، ایک آگے کر لی ایک پیچھے کر لی. 2-3 لڑکے سونی شکلوں کے معصوم سے چھوٹی چھوٹی داڑیاں آ کے ملے. ہم ایلیٹ فورس کے ہیں، سائیوال سے آگے ہم جائیں. اللہ کی قسم میں حیران کہ وہ جو لاہور سے ڈالے چلے وہ ہمیں سائیوال تک چھوڑنے آئے. میں نے ان کے افسر کو الوداع کرتے وقت پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی مسئلہ کوئی نہیں، ڈی پی او نے کہا اے شہداء کشمیر دے وارث ہیں، انڈیا انہاں دا دشمن ہے. 2 ڈالے لے کے سائیوال تک جانا ہے، سائیوال سے آگے 2 ڈالے مجھے میرے مظفر گڑھ کے دورے تک پہنچا کے آئے. ابو ہریرہ ہمارا وہاں کا مسئول مظفر گڑھ دریا پر کھڑا تھا ڈالے لے کے پولیس کے، وہاں کی لوکل پولیس. یہ وہاں سپرد کر کے واپس آئے. اور دعوت کو خالص رکھو، عقیدہ کو مضبوط پکڑو، کتاب و سنت سے چمٹ جاؤ. تمسک بالدین، تمسک بالعقیدہ، منہج السدید القویم. اللہ کی قسم مشکلیں میرا رب حل کرے گا. واللہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، متعدد دفعہ بھوک کے باوجود میں کبھی راستے کے ہوٹل میں نہیں رک سکا کہ روٹی کھانے بیٹھ جاؤں گا. وہ پیسے نہیں لیتے، کوئی جانتا ہے ان سے کہہ دیتا ہے یہ لشکر طیبہ والے ہیں، یہ جہاد کشمیر والے ہیں. پیسے تو درکنار، ہوٹل والا ساری ڈشیں لے کے ہماری ٹیبل پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ یہ کھائیں آپ یہ کھائیں. اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ یا اللہ ہم اس پروٹوکول کا حساب کل کیسے دیں گے. یہ قوم پاکستان کی اتنی محبت اتنی عزت دینے والی قوم ہے. مارکیٹ میں کہیں چلے جائیں لوگ پوچھ لیتے ہیں آپ فلاں ہیں، پھر بندہ کہہ بیٹھتا ہے کہ ہاں. پھر مصیبت پڑتی ہے کہ جو سودا خریدنا انہوں نے پیسے نہیں لینے. لاکھ کہو کہ بھائی پیسے لے لو ہمارا اطمینان، وہ کہتے جی تسی تا خون دین والے ہو. اللہ کے واسطے اپنی شناخت بچا کے رکھنا، خون جہاد کو دینا، منہج قویم رکھنا، دین اللہ کے غلبے کے لیے زندگی وقف کرنا. قسم اللہ کی نہ روٹی کی پرواہ ہوگی، نہ پیسوں کی، نہ کسی اور چیز. اور یہ حکمران تو تمہارے جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے عزت دولت سے بڑی چیز ہے، محبت دولت سے بڑی چیز ہے. ان جاہل مریموں کو، شہبازوں کو، نوازوں کو، ان ظالم چور ڈاکو زرداروں کو، یہ ملک کے مال خوروں کو قسم اللہ کی ان کو پتہ نہیں محبت اور عزت دولت سے کئی عظیم تر چیز ہے. اعتماد قوم، لوگ جانتے ہیں یہ جماعت الدعوہ کے لوگ ہیں، یہ حافظ محمد سعید کے لوگ ہیں حفظہ اللہ، یہ سچ بولنے والے لوگ ہیں.
قربانی دینے والے لوگ ہیں، خون پیش کرنے والے لوگ ہیں. خون پیش کیا، اللہ نے عزت دی. پھر آ گیا 2018 اور 19 اور 20 اور آ گیا فیض حمید اور بدبخت باجوہ اور ظالم ملحد عمران، جہاد کے دشمن، لشکر طیبہ کو بین، حافظ محمد سعید کو قید، عبد الرحمن مکی کو 2.5 سال جیل، شناختی کارڈ بین، نہ سفر کر سکوں، نہ بینک سے کوئی پیسے نکال سکوں. اللہ کی قسم ہم تو آ گئے، پر میں حمل کا ہانسی ہو. فیض حمید نو پوچھو کتے ہے کاکا، ہن کی پا وک دی ہے. عمران خان نو پوچھو، کہتا تھا ملیٹنسی نہیں چلے گی، اور تیری تو ڈیموکریسی نہیں چلی. ہمارا تو جلسہ دھاڑ رہا ہے بحمد اللہ بفضل اللہ. یاد ہے نا آپ کو، ان ظالموں نے بین کیا تھا جہاد کو، بین کیا تھا جماعت الدعوہ کو، تالے چڑھائے تھے دفتروں پر، مدرسے قبضے میں لیے تھے. 8 کروڑ روپیہ اس کے مدرسے کا بجٹ فنڈ کھا گئے حکومتی ارکان. اب لینا دینا کچھ نہیں، اب بھاگ رہے، کہتے ساڈی تا حکومت دی لٹیا ڈوب گئی ہے. کوئی کہنا 40 دن باقی نے، کوئی کہنا 30 دن سے دفعان ہو جانا ہے. اسی کہندے انشاءاللہ ہر بے ایمان نے اسی طرح جانا ہے. میرے نبی نے جماعت بنائی، لشکر بنایا. مشکات المصابی میں حدیث ہے، ان ربی علمنی، یہ لفظ یاد رکھنا، نکال کے پڑھ لینا. ان ربی علمنی مما جہلتم بھی آنفا، ان ربی امرنی ان احرق قریشا. میرے رب نے مجھے حکم دیا میں قریش کو، ابو سفیان کو، مکہ کے سرداروں کو، مشرک انسانوں کو جنگ میں گھسیٹوں. مکہ میں دعوت آزاد نہیں تھی، اللہ نے ہجرت کروائی. آپ کو پتا ہے نا ہجرت، اللہ بہت افسوس ہوتا اللہ کی قسم. آج ہمارے ظالم، فاسق، فاجر، ملحد سیاستدان، خاص سیاستدان، یہ جو پولیٹیشنز ہیں بدبخت، پاکستان کے پارلیمنٹ، سینٹ، اسمبلیاں، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، دشمن اسلام نمبر 1. لا الہ کا ملک پاکستان، اسلام کو روک رکھا ہے پاکستان میں آنے سے بے ایمان سیاستدان. کم بخت آئین میں ترمیم کرتے ہیں، آئین کو پوجتے ہیں، قرآن کا ذکر نہیں کرتے. ماں مرتی ہے ان کی جان جاتی ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، آئین میں تو تبدیلی کرتے. بھٹو نے آئین کو بدلا، ضیاء الحق نے آئین کو بدلا، نواز شریف نے بار بار بدلا. میں نے پورا مضمون آرٹیکل تیار کر رکھا ہے. 24 ترمیم میں، اللہ کی قسم 24 ترمیم میں ہمارے اس آئین میں یہ ظالم کر چکے ہیں اپنے الو سیدھا کرنے کو. ترمیم کیا ترمیم ہے کہ جی صدر کو استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے. صدر چور، صدر قاتل، صدر بڑا ذمہ دار. پھر آپ کے ہاں بڑے بڑے جاگیردار طبقہ ہے، پھر آپ کے ہاں خانقاہوں کے مالکوں کا بڑا بڑا طبقہ ہے.
اور یہ جتنے بڑے ہیں چوری کے لیے ترمیم کر کے کہتے ہیں جو میں کھا گیا وہ میرے ابے دادے دا حق ہے، خبردار جے میں نے پوچھیا تے اگلی باری میری لاؤ۔ ہم سیاست میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں سیاست کے گند کو اور سیاست انبیاء کی حسن کو۔ الحمدللہ ایک دفعہ ایک بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کر، آپ کا وقت لے رہا ہوں، سلفی صاحب نے آگے بھی جلسہ کر رکھا ہے، وہاں بھی جانا ہے، چوری کر لی، استثناء مل جائے، یہ ہے استثناء، توشہ خانہ کا استثناء، مریموں شہبازوں نوازوں کا استثناء، بلاولوں زرداریوں کا استثناء۔ کہتے کون بات کرے؟ سوچ سوچ کے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ ابن زید ان کو پکڑ لیا کہ یہ اللہ کے نبی کے بڑے محبوب ہیں، نبی پاک ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے باپ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جائے گی۔ حضرت اسامہ کو ایسا گھیرا دیا، ایسا گھیرا دیا، وہ آ کے نبی پاک کی خدمت میں بات کرنے لگے، یا رسول اللہ ان قریشا اہمہم، ابھی یہیں تک بات کی تھی، قسم اللہ کی سیاست انبیاء، ملکہ ہانس کے سرداروں، اللہ کے نبی بھانپ گئے، اسامہ آگے کیا کہنے جا رہا ہے؟ فوراً ماتھے پہ بل، اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اسامہ تجھ سے محبت کا یہ معنی ہے کہ تو اللہ کی حد میں سفارش کرنے لگا؟ ہائے وہ تمہارے 450 ارکان کی اسمبلی اور سینٹ، گنگی چوروں کی یار، یہ تمہاری قومی اسمبلیاں کہنے لگے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اسامہ سنبھل، اللہ کی حد میں سفارش کر رہا ہے۔ یہ نہ ہلائیں ٹیبل کو، کون ہلا رہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اوے نوازو زردارو سن لو، پاکستان کے سیاسی نظاموں کے جعلی وارثوں سن لو، اللہ کی قسم نبی پاک نے فرمایا اسامہ کتے فرد ہیں کی بولنا پیا ہے؟ یہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی ہے نا، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کر لیتی، اللہ کی قسم واللہ اللہ کی قسم لقطعت یدہا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ بنت محمد ام الحسنین زوجۃ علی حیدر کرار، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اسلام عالمی دین، امن و امان کا دین، جان و مال کے تحفظ کا دین، غریب و امیر کی مساوات کا دین، استثناء ہے۔ بڑے بڑے چوری کر لے تو استثناء، چھوٹے چھوٹے چوری کر لے تو پکڑ لو۔ ہماری غرض سیاست میں آنے کی یہ ہے، سیاست کو نبوی بناؤ، معاشرے کو تبدیل کرو، جماعت کو پارٹی کی جگہ کھڑا کرو،
پارٹی کے گندے لفظ کو چھوڑ دو. طالب علم ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، پاکستانیوں سیاسی پارٹیوں کے گندے کلچر کو چھوڑ دو، پارٹیوں کی سیاست کو توڑ دو. پارٹیوں کے لیڈر فرعونوں کے ہمنوا، لا الہ کے ملک کے جعلی مالک، آئین کو موم کی ناک. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میری شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ کے قانون میں کوئی عدل بدل نہیں ہے، کوئی خاص و عام نہیں ہے. اور یاد رکھو، اور میڈیا کے 80 چینلوں اور ویلاگر، بلاگر، ٹک ٹاکر، سارے یوٹیوبر سن لو، باز آ جاؤ. اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں تمہاری سب کی اصلاح بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہم کرنے آ رہے ہیں انشاءاللہ. کم بختو، جعلی خبروں کو میڈیا کہتے ہیں. من گھڑت ویلاگ میڈیا ہوتا ہے. تمہارا یہ موبائل ہندوستان کو پروموٹ کر رہا ہے پاکستان میں. تمہارا یہ موبائل انڈیا کو پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے. نونیوں باز آ جاؤ. پیمرا کے ظالموں اللہ سے ڈر جاؤ. بڑے بڑے پلیت یوٹیوبر، فیس بکر، انٹرنیٹ شیئرر ہمارے بچوں کے دلوں میں، ذہنوں میں انڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں، انڈیا کو پرنٹ کر رہے ہیں. ہندوؤں کو، ہمارے دشمنوں کو، رام کے پجاریوں کو، اللہ کے بندوں کے ملک میں رام کون ہے جی؟ رام کہتے جی بابری مسجد کی جگہ میں جمیا سی، پھر جوان ہویا سی، پھر سیتا نال ویاہ ہویا سی، پھر راون سیتا نو کٹ کے لے گیا سی، سیتا اغوا ہو گئی سی. رام انہوں دا معبود ہے کہ وہ دی زنانی نو راون کٹ کے لے گیا سی. دور پھٹے منہ، اور جی زنانی نو کوئی کٹ کے لے گیا. کم بختو ہندوستانیوں، او جاہلو، جو اپنی زنانی نہیں بچا سکا کم بختو. یہ میں نہیں کہتا، یہ کتابوں میں چھپا ہے. جاؤ کمپیریٹو ریلیجن کی کتابیں لے کے اردو بازار لاہور سے پڑھو. رام جو ان کا معبود ہے، اس کی جو زنانی تھی سیتا، ان کے عقیدے کے مطابق اس کو راون لے گیا تھا. 1-2 دن نہیں، 14 سال بھائیوں نے. عقیدہ ہے یہ دور پھٹے منہ مودی بے ایمان کا، اور پاکستان میں ان کے یاروں کا. پھر کیا ہوا؟ انسان تو کوئی نہ راون سے سیتا کو چھڑا سکا. راون نے راجیہ چٹی لائی. پھر ہنومان جی آئے، ہنومان بندر، دم والا بندر.
اس نے ترس کیا رام پر، چل یار میں سارے بندر جنگل کے اکٹھے کر کے راون کے محل سے تیری زنانی سابقہ 14 سالہ مغویہ دور پٹے منہ. اللہ کی قسم یہ مذہب ہے. اور ملکہ ہنس کے سرداروں، تم جیسا میں نے کوئی سادہ لو نہیں دیکھا. ہندوستان تو کھیر ہے، کھیر. 700 سال کا تمہارا غلام. تم نے گرداسپور، ہوشیارپور، فیروز پور، امرتسر، حیدرآباد، جوناگڑھ، اللہ کی قسم تم نے لینا ہے، پاکستان کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. شنابوں کے پانی، جہلموں کے پانی، راوی کی روانی، ستلج کے سیلاب، قرض ہے تمہارے سر پر. ہمارا مقصد زندگی یہ ہے، تکمیل پاکستان. ہمارا عزم عالی شان یہ ہے، زوال ہندوستان، ٹکڑے ٹکڑے ہندوستان، مستحکم پاکستان، متحد عوام. اتحاد کی قوت، جماعت کی قوت، منہج کی قوت، امیر کی اطاعت. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.